الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. معزز المقتدر حضرات مصلیان، سفر المظفر کی 2 تاریخ ہے، یعنی اسلامی مہینے کے دوسرے مہینے کی آمد ہے. 2 سفر 1448 عیسوی کے مطابق 17 جولائی 2026. آپ کی خدمت میں چند معروضات لے کر حاضر ہوا ہوں. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائیں. جو لوگ پڑھے ہیں وہ آگے آ کے بیٹھ جایا کریں، پہلی سب کو پہلے پر کرنا چاہیے. اللہ رب العزت قرآن المقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ لوگوں، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی جانب بلائے اور برائی سے روکے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ کامران ہیں، وہی لوگ جنت کے حقدار ہیں. اگر کوئی جنت جا سکتا ہے پھر تو وہ یہی لوگ ہیں جو غلط کام کو روکتے ہوں اور بھلائی کا حکم دیتے ہوں. اسی کو آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من رأى منکم، اگر تم کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو، فإن لم يستطع فبلسانه، تو تمہیں چاہیے کہ تم زبان سے روکو. فبقلبه، اگر تم ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو زبان سے منع کرو. اگر زبان سے بھی نہیں منع کر سکتے ہو تو اپنے دل کے اندر اس برے کام کو جانو کہ ہاں یہ برا کام ہے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. سب سے پہلے کیا فرمایا؟ کس چیز سے روکنا ہے؟ کس چیز سے روکنا ہے؟ ہاتھ سے، اس کے بعد میں زبان سے، اس کے بعد میں دل کے اندر برا جاننا ہے. بہت مرحلے ہوتے ہیں نا، انسان اگر ہاتھ سے روکے نا تو بوال ہو جاوے. ویسے بھی نوجوانوں کو تو ویسے ہی نہ روک سکتے، ان کے اوپر تو ایک عجیب ہی بھوت سوار رہے نا. ابا بھی منع نہیں کر سکتے، امام صاحب تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں، اکابرین تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ نوجوان ہیں، ان کے اوپر ایک عجیب بھوت سوار رہتا ہے. تو اپنی زبان سے منع کریں. پہلے تو ہاتھ سے منع کرنا ہے، ہاتھ سے روکیں. اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، مثال کے طور کے اوپر وہ جوا کھیل رہا ہے، 2 کھینچ کے مارو اس کے. آپ کا لڑکا ہے بھائی، کیوں کھیل رہا ہے؟ 2 کھینچ کے مارو. لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے باپ نہیں مار سکتا ہے، بیٹا باپ سے بڑھ کے ہو جاتا ہے، تو زبان سے منع کر دیجیے آپ کہ بیٹا یہ غلط کام ہے، مت کر، زندگی برباد ہو جائے گی، آخرت تو بربادی ہی ہوگی. لیکن بہت مرحلے ایسے ہیں کہ انسان زبان سے بھی نہیں منع کر سکتا ہے، کچھ کہہ ہی نہیں سکتا ہے. ہم مسجد کے امام صاحب میں کسے منع کریں گے؟ نہیں منع کر سکتے ہیں نا. ہمارے باپ کی جاگیر تو نہیں ہے محلے کے لوگوں پہ، تو نہیں منع کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے اپنے دل کے اندر برا جانیے حضرات.
یہ نہ کہیے ارے جو کر رہا ہے چھوڑو یار مجھے کیا لینا دینا ہے، صحیح کر رہا ہوگا، صحیح نہیں کر رہا ہے، آپ کہیے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، آپ اپنے دل کے اندر اس بات کا تہیہ کریے، اس بات کو اپنے دل کے اندر لائیے کہ جو وہ فعل انجام دے رہا ہے، جو وہ کام کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، سب سے کم درجہ یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا نا کہ تم نے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اولئک هم المفلحون۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ آج کے محدث کی بات نہیں ہے، یہ آج کے مفسر کی بات نہیں ہے، یہ کسی صحابی کا قول نقل نہیں کر رہا ہوں، یہ کسی پیغمبر کی بات آپ تک نہیں پہنچا رہا ہوں، یہ اس کی بات کر رہا ہوں جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جس کا حکم ہو جائے تو سورج نہیں نکلتا ہے، جس کا حکم ہو جائے تو وہ چاند دمک نہیں سکتا ہے، ہاں اگر وہ حکم دے دے تو سورج اپنے وقت کے اوپر نکلتا ہے، چاند اپنے وقت کے اوپر نکلتا ہے، بارش اپنے وقت کے اوپر ہوتی ہے، کلہ اپنے وقت کے اوپر نکلتا ہے، لیکن اگر مولا کا اشارہ نہ ہوا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی بات ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو برائی سے روکتے ہیں اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں یاد رکھنا جو لوگ اچھائی کا حکم دیں گے برائی سے روکیں گے تو پھر اذیتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگ تانا کشی کریں گے، لوگ کہیں گے کہ وہ بات تو عجیب ہی کرتا ہے، اس کے ذہن کے اوپر صرف ایک ہی بات ہے، ایک ہی چیز کے لیے دوڑا کرتا ہے۔ حضرت اگر برائی کو روکنے کے لیے اور اچھائی کا حکم دینے کے لیے مصیبتیں بھی آئیں، اللہ رب العزت نے کہا اسے ہنسی خوشی سے برداشت کر لینا۔ لوگ کیا کہتے ہیں تمہیں اس سے ڈر نہیں ہونا چاہیے، لوگ کیا کہتے ہیں تمہیں اس کا خوف نہیں ہونا چاہیے، لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے اس کا خوف نہیں ہونا چاہیے، کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے تمہیں اس سے خوف نہیں ہونا چاہیے، باپ ناراض ہوتے ہیں یا ماں ناراض ہوتی ہے اس سے لینا دینا نہیں ہے، یار دوست ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں اس سے لینا دینا نہیں ہے، تمہیں اچھائی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ اگر تمہیں اللہ نے اتنی سمجھ عطا فرمائی ہے، اگر تمہیں اللہ نے وہ علم عطا فرمایا ہے، لوگوں کو سامنے اعلان اعلان کہو یہ بری چیز ہے، تم کہو کہ یہ اچھائی ہے اور میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بری چیز ہے، اگر تم اس کے اوپر قائم رہو گے خدا بس تمہارے اوپر رحم کرے۔ اگر یہ بات کہنے کے اوپر کسی کو اگر پریشانی ہوتی ہے، کسی کا دل دکھتا ہے تو میری بلا سے خود قرآن کہہ رہا ہے اس کی نہ پرواہ کرنا کہ کون تمہارے لیے خوش ہو رہا ہے کون ناراض ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، باپ ناراض ہوتا ہے کہ ماں ناراض ہوتی ہے، بھائی ناراض ہوتا ہے کہ خالہ ناراض ہوتے ہیں، خالو ناراض ہوتے ہیں کہ تایا ناراض ہوتے ہیں، دوست و احباب ناراض ہوتے ہیں کہ نمازی ناراض ہوتے ہیں، اس کی پرواہ نہ کرنا حضرات، اس کی پرواہ نہ کرنا، اس لیے کہ تم ہی لوگ جو کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ اور سنو حضرت اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے کسی کو ناراض کرے اور اللہ کے لیے کسی سے دوستی کرے تو پھر اس کا نگہبان کون بنتا ہے جا کے؟ آپ کا کیا خیال ہے کون نگہبان بنے گا جا کے؟ اس کا کیا خیال ہے آپ کا؟ ارے اگر ہم کسی سے اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ کے لیے ناراض ہوتے ہیں، کسی کو اللہ کے لیے ہی خوش کرتے ہیں تو ہم سے کون خوش ہوگا؟ کر لینا پڑے گا، مجھے لگ رہا ہاں تو اسے بول دیا کرو نا، میں تو سمجھ کبھی کبھی خیال آتا ہے، قبرستان میں تو نہیں بات کر رہا ہوں بیٹھ کے، کبھی کبھی خیال آنے لگتا ہے نا تو بول دیا کریں، جب سوال کیا کرو تو بول دیا کریں آپ حضرات۔ تو اللہ کے لیے ناراض کرنا اور اللہ ہی کے لیے خوش کر دینا، پھر اللہ ہی خوش ہوگا۔ کون ناراض ہوتا ہے حضرت اور کون خوش ہوتا ہے میری بلا سے؟ اللہ رب العزت کہنے کون ناراض ہوتا ہے کون خوش ہوتا ہے چھوڑیے، اور اذیتیں آئیں گی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ تم ہو، ہمارے پیغمبروں کو سامنا کرنا پڑا ہے اس چیز کا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین کے خاطر اگر سب سے زیادہ کسی کو تکلیف دی گئی ہے تو وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کون ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جن کے بارے میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے نبی تمہارے صدقے میں بنایا ہے۔ اللہ رب العزت تو قرآن کے اندر آقا علیہ السلام کی شان کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں، الم نشرح لک صدرک، کبھی قرآن کہتا ہے والضحیٰ، آقا علیہ السلام کے زلفوں کی باری آئی تو قرآن کہہ رہا ہے والضحیٰ، آقا علیہ السلام کے سینے کی باری آئی تو قرآن کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک۔ قرآن اللہ رب العزت جب نبی پاک علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا المدثر، اے کالی کملی والے، کبھی نہیں کہا محمد، نام نہیں لیا ہے، القاب سے پکارا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اللہ رب العزت خود نعت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد میں نے تمہیں ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ہاں آپ پہلے کی امتوں کو دیکھیے، پہلے کے انبیاء علیہم السلام کو دیکھیے، کوئی کسی قریہ کے لیے بن کے آیا، کوئی کسی شہر کے لیے بن کے آیا، کوئی کسی بستی کے لیے بن کے آیا، بلکہ اصول تو اللہ رب العزت کا یہی تھا کہ آدم کو کسی گاؤں کے لیے بنا کے بھیجا، عیسیٰ کو کسی گاؤں کے لیے بنا کے بھیجا ہے، موسیٰ کو کسی قریہ کے لیے بنا کے بھیجا ہے، عیسیٰ کو کسی قریہ کے لیے بنا کے بھیجا ہے، دانیال کو کسی قریہ کے لیے بنا کے بھیجا ہے، حضرت شیش کو کسی قریہ کے لیے بنا کے بھیجا ہے۔ چنانچہ جتنے انبیاء علیہم السلام کی ذات مبارکہ ہے، ہر ایک کی اٹھا کے دیکھیے، کوئی کسی گاؤں کے لیے ہے، کوئی کسی مخصوص وقت کے لیے آیا ہے، اتنے ٹائم تک آپ کی نبوت ہے، اس کے بعد میں نہیں رہے گی، لیکن آقا محمد الرسول اللہ کی وہ ذات مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا تمہیں میں اب پیدا کر رہا ہوں اور قیامت تک آپ کی نبوت چلے گی۔ سنیے، آقا علیہ السلام صرف نبی نہیں ہے، آقا کیا ہے؟ آقا کیا ہے؟ آقا صرف نبی نہیں ہے، آقا اور کیا ہے؟ ایک اور صفت ہے آقا کے اندر، معلوم ہے؟ نہیں معلوم، نہیں پہنچے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے نا تو اللہ نے کہا تمہارے بعد میں ایک اور نبی آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے نا، اللہ نے کہا تمہارے بعد میں ایک اور نبی آئے گا۔ حضرت شیش علیہ السلام آئے نا، اللہ نے کہا تمہارے بعد میں ایک اور نبی آئے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام آئے، اللہ نے کہا تمہارے بعد میں ایک اور نبی آئے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے کہا تمہارے بعد میں ایک اور نبی آئے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام آئے، اللہ نے کہا تمہارے بعد میں ایک اور نبی آئے گا۔ حضرت شیش علیہ السلام آئے، اللہ نے کہا تمہارے بعد میں ایک اور نبی آئے گا۔ حضرت ہارون علیہ السلام آئے، اللہ نے کہا تمہارے بعد میں ایک اور نبی آئے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے ہیں، اللہ نے کہا تمہارے بعد میں ایک اور نبی آئے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے کہا تمہارے بعد میں ایک اور نبی آئے گا۔ لیکن جب باری آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے تو اللہ نے کہا تمہارے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے اوپر نبوت کا دروازہ بند کرتا ہوں۔ کیا ہے رسول اللہ کے ساتھ میں ایک اور صفت کون سی لگی ہے؟ کون سی صفت لگی ہے بھائی؟ ختم نبوت کی ہے۔ اور آقا کو صرف نبی مان لینے سے مسلمان نہیں ہوتے، مسئلہ سمجھ لیجئے بہت اچھے سے، مسئلہ سمجھ لیجئے۔ اور نوجوان بہت قاعدے سے سنیں، یہ تو واٹس ایپ کی یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں نا، اب تو واٹس ایپ کی یونیورسٹی لو، مفتی گوگل صاحب سے پوچھا جاتا ہے، اب تو ایک اور ایپ آ گیا چیٹ جی پی ٹی، اس کے اوپر معلوم کر لیتے ہیں حضرات۔ ہاں وہ بتائے گا حضرت آدم علیہ السلام کی کیا قربانیاں ہیں، چیٹ جی پی ٹی بتائے گا محمد رسول اللہ طائف کے اندر کیا ہوا تھا، اس سے پوچھو۔ مفتی گوگل سے معلوم کر رہے ہیں، علامہ چیٹ جی بی علیہ الرحمہ سے معلوم کیا جا رہا ہے حضرات، مولانا یوٹیوب صاحب کی خدمت میں جایا جا رہا ہے۔ اب تو عالموں کے پاس جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی نا، یوٹیوب سے معلوم کر لیں گے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، دوست تھا، مسئلہ پوچھا اس نے، میں نے بتایا، کہنا تو غلط بتا رہا۔ اچھا دوست تھا، زبان چلتی ہے تو میری رقم ہماری طرف کی زبان بھی یہی ہے، بولا تو مسئلہ غلط بتا رہا۔ میں نے کہا ہاں میں تو غلط بتا رہا، تو کس سے پوچھ کے آیا ذرا بتا مجھے۔ کہہ رہا وہ میں نے گوگل پہ دیکھا تھا۔ ہم نے کہا ہاں علامہ گوگل سے پوچھے گا تو یہی ہوگا، چیٹ جی پی ٹی سے معلوم کرنا جمعے کی نماز اگر جمعے کو نہ ہو تو کب ہوگی، بتائے گا اتوار کو پڑھ سکتے ہیں، بتائے گا اتوار کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو گوگل اور یہ سوشل میڈیا کی جو یونیورسٹی سے سیکھتے ہیں، نتیجہ یہی نکلتا ہے حضرت۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک فوٹو وائرل ہوئی، فرعون کی لاش رکھی ہے جہاں، کہاں رکھی ہے فرعون کی لاش؟ تاج محل میں شاید رکھی ہے، کہاں رکھی ہے؟ مصر کے اندر۔ تو مسلمان بچے تھے، نوجوان تھے ہمارے جیسے، وہ فرعون کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں حضرات، فاتحہ کی جا رہی ہے، مغفرت کی دعا کی جا رہی ہے۔ حالانکہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جب علم واٹس ایپ کی یونیورسٹی سے سیکھیں گے نا، چیٹ جی پی ٹی کی خدمت میں جب حاضر ہوں گے نا، علامہ گوگل سے جب پوچھا جائے گا تو پھر نتائج یہی سامنے آئیں گے۔ کوئی فرعون کی لاش کے اوپر فاتحہ پڑھے گا، تو کوئی شداد کے لیے، تو کوئی یزید کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گا۔ حضرات اکابرین کی خدمت میں پہنچا کریں، اکابرین کی خدمت میں علماء سے پوچھا کریں، چھوٹا مسئلہ بھی ہو علماء کی خدمت میں آئے امام محترم کی خدمت میں اور پوچھیں کہ یہ مسئلہ درپیش ہے۔ ہمیں تو شرم آتی، ہاں امام صاحب کی عمر اتنی تھوڑی ہے، وہ مسئلہ بتاتے ہیں، ہم اتنے بڑے ہو گئے، ہم بھی ان سے پوچھیں جا کہ ہماری عمر 50 سال کی، امام صاحب کی عمر ابھی 25 سال کی، وہ تھوڑی مسئلہ بتائیں، ہم خود ہی بہت بڑے مفتی ہیں۔ ہاں تو پھر یہی نتائج نکلے۔ اس لیے پوچھ لیا کریں، مسائل کو جاننے کے لیے شرم کی ضرورت نہیں ہے، شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی کا مسئلہ ہے بھائی۔ نماز اگر درست نہ آئے تو کیا کر لیں گے؟ چنانچہ میرا ٹاپک دوسرا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ اگر کسی کو مصیبت اور اذیت پہنچائی گئی ہے نا تو وہ مجھ محمد کی ذات ہے۔ آقا علیہ السلام طائف کے اندر جب پہنچے نا، لوگوں کو دعوت دی، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، لوگوں کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، اللہ رب العزت تمہیں جہنم سے آزاد کرے گا، جنت تک لے جائے گا۔ کہاں سے آزاد کرے گا؟ جہنم سے آزاد کرے گا، جنت تک لے جائے گا۔ طائف کے اندر سنت و درکنار ہے حضرت۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ میں وہ ظلم و جبر ہوا ہے کہ جب ایک جنگل کے اندر واپس آئے، اللہ کے نبی ایک کھجور کے باغ کے اندر بیٹھے
تو سامنے کافر موجود ہے جس کو دنیا ابو جہل کہتی ہے. ابو جہل نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اتنی لہو لہان ہو چکی ہے, آقا کو اتنی تکلیف دی جا چکی ہے کہ وقت کا کافر ہے. کون ہے ابو جہل جس کی نس نس اور جس کے خون کے قطرے قطرے کے اندر محمد الرسول اللہ کی دشمنی بسی ہوئی ہے, جس کا ہر آن اور جس کا ہر پل یہ چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کو, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا سے بھیج دیا جائے, گویا کہ مار دیا جائے. ابو جہل جیسی ذات ہے, اتنا لعین و بدترین انسان ہے, لیکن وہ محمد الرسول اللہ کو دیکھتا ہے تو اسے ترس آ جاتا ہے. اس نے اپنے غلام کو بھیجا, کہا جاؤ یہ جو سامنے شخص بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کو ایک کھجور کا گوشہ لے کر آؤ جائے, جیسے انگور کے ہوتے ہیں نا وہ تھا, لے کر گیا اور کہا کہ جاؤ کہنا کہ تمہیں تمہاری رشتہ داری کا واسطہ ہے, اسے لے لو. ابو جہل کون ہے؟ رسول اللہ کا. جانتے ہیں؟ نہیں معلوم ہوگا, اس لیے ہم پڑھتے ہی نا. ہم سے حضرت یہ پوچھ لیا جائے سرکار کے اندر کیا چل رہا, حکومت کیا کر رہی ہے, ہم سے یہ پوچھ لیا جائے کون کہاں کا مکھ منتری, ہم سے پوچھیے حضرت, ہم بتائیں گے. ہم نے تو سیاست کا ٹھیکہ لے رکھا ہے, بالکل کریے سیاست. ہم نہیں کہتے سیاست سے آپ سیاست کے اندر نہ جائیے, بالکل کریے. اگر ہم اور آپ سیاست میں نہیں جائیں گے تو پھر نتائج یہی ہوں گے جو ہندوستان کا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے. لیکن حضرت اتنا بھی نہیں گھس جانا چاہیے کہ ہاتھ بھی جوڑ دیا جائے اور پھر وہ والے نعرے بھی لگا دیے جائیں. اشارہ کر رہا ہوں, سمجھیے گا. ہاتھ بھی جوڑ دیا جائے اور وہ والا نعرہ بھی لگا دیا جائے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو پھر مجبور کیا جائے تو پھر روزہ بھی توڑ دیا جائے دن کے 2 بجے. سمجھ رہے ہیں نا کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ صاحب سمجھ رہے ہیں, بڑے ہوشیار لوگ بیٹھے ہیں, 1.5 سال سے سن رہے ہیں, سب اشارے سمجھتے ہیں. بہرحال تو سیاست میں اتنا نہ گھسیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ غلام لے کر آیا نا تو اس نے کہا آپ کو آپ کی رشتہ داری کا واسطہ ہے, فلاں شخص نے بھیجا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجور کا ٹکڑا لیا اور کھانے کی جب ابتدا کی نا, یوں توڑا وہ کھانے کی ابتدا کی تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھا؟ ہم اور آپ پڑھتے ہیں, کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں نا. ہاں تو بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پڑھا. تو وہ جو غلام تھا نا اس نے اس سے پہلے یہ جملے نہیں سنے تھے, اس لیے کہ وہ ایمان میں نہیں تھا. اس سے پہلے اس نے یہ جملے نہیں سنے تھے. اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کی جانب سے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں. اللہ نے کہا میں اللہ کی جانب سے اللہ کا پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں. اس نے کہا اچھا آپ پیغمبر ہیں. پھر آقا نے سوال کیا تو کہاں رہتا ہے؟ تو اس نے بتایا فلاں علاقے کا ہوں, فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا تم وہاں کے ہو؟ وہاں تو ہمارے بھائی حضرت یونس آئے ہیں. جب اس نے یہ بات سنی نا تو وہ آقا کو بڑی عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھنے لگا, جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں بڑی تعجب نگاہ سے دیکھ رہا تھا. اس نے دیکھا آپ جانتے ہیں یونس علیہ السلام کو؟ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں, ہمارے بھائی ہیں, نبی کا بھائی ہوتا ہے. تو کہا جانتے ہیں؟ کہا آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اول تا آخر پورا تعارف کرایا, ان کے حالات زندگی بتائے. اب وہ ایمان لانے پر مجبور ہے. یہ وہی ہے جو ابھی کافر بن کے آیا اور طائف سے محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں تو طائف کے لوگوں نے پتھر سے انہیں نوازا ہے, پتھر مارے ہیں. رسول اللہ کا پورا جسم لہو لہان ہو چکا ہے, خون کے قطرے پر قطرے نکلے جا رہے ہیں, پتھر مارے جا رہے ہیں. کوئی تھپڑ مارتا ہے, کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کے اوپر تھوکتا ہے. اب وہ وقت آیا ہے کہ یہی غلام ہے, کبھی ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے, کبھی پیروں کو بوسہ دیتا ہے, کبھی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے. ابو جہل یہ سارے کارنامے دیکھ رہا تھا. ابو جہل کے ساتھ میں اور جو بیٹھے تھے کہہ رہا تھے دیکھ محمد نے اس کے اوپر بھی جادو کر دیا, محمد رسول اللہ نے اس کے اوپر بھی جادو کر دیا. یہ کیا؟ غلام واپس آئے, اسے آواز دیا ادھر آ. ایسے تو بلائے نا ہم لوگ مالک جو ہو, دکاندار جو ہو, ایسے تو بلائے نوکروں کو. یاد رکھیے گا نوکروں کو جو چھڑک کے بولتے ہیں نا خدا خبر لے گا بہت ڈھنگ سے. انسانیت سے پیش آیا کریں. ہمارا اور آپ کا حق نہیں ہے اگر آپ کے پاس میں کوئی لڑکا کام کر رہا ہے, اگر آپ اسے 5 سے 6 ہزار کی سیلری دے رہے ہیں, آپ کروڑ دیجئے, لیکن جھڑک کے نہیں بول سکتے ہیں, آپ ڈانٹ کے نہیں بول سکتے ہیں, آپ اسے ابے اور تبے کر کے نہیں بول سکتے ہیں. کیا کرے گا تو اس طریقے کے جملے نہیں بول سکتے ہیں. اگر اس کا دل دکھ گیا یاد رکھنا خدا بھی معاف نہیں کرے گا. اگر اس بندے نے, اس نوکر نے آپ کے اگر معاف نہیں کیا تو اس نے بلایا, کہا کیا کر رہا تھا؟ تو اس نے ابو جہل کو مخاطب کیا, کہا کہ کتنا بدترین انسان ہے تو, ان کے لیے سازشیں کرتا ہے. سب سے نیک انسان ہے, وقت کے پیغمبر ہیں, ان کے اوپر ایمان لاؤ نہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. لیکن اس کے مقدر میں نہیں تھی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر موقع کے اوپر پریشانیاں دی گئی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں, عقیبہ آیا, اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن کے اندر ایک چادر ڈالی اور کھینچنا شروع کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کا ڈر تھا
सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आया, मैंने देखा, मुझे इस चीज़ का खदशा हुआ, इस चीज़ का डर हुआ कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शायद अब अपनी जान से खेल जाएंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शायद अब हमारे बीच नहीं रहेंगे। आका की तरफ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बढ़े हैं और उतैबा ने जो चादर खींच रहा था ना, उसे चादर खींची है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन मुबारक को छुड़ाया है, आका को सीने से लगाया। फिर आका ने फरमाया, सिद्दीक़ अगर आज तुम न होते तो शायद पता नहीं क्या हो जाता। आका ने हर महाज के ऊपर, हर कदम के ऊपर परेशानियों को झेला है। हजरात के सारे वाक़ियात बताने का मकसद ये होता है कि हमारे और आपके लिए कुछ राह खुल जाए। हम और आप, हमारे और आपका जो मिजाज बन गया है, चलो इमाम साहब आधा घंटा बात करेंगे, थोड़ा कान की तस्कीन हो जाएगी, कानों को सुकून मिल जाएगा, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। इसलिए आते हैं, अमल की नीयत से कोई नहीं आता हजरात, अमल की नीयत से कोई नहीं आता। अगर अमल की नीयत से आते होते तो इस्लाह माशरा के ऊपर बयान करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हर एक को मालूम होता नहीं मालूम होता। अमल की नीयत से बैठते ही नहीं है हम और आप, तो फिर अमल आएगा कहाँ से जब नीयत नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने बुखारी की पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों के ऊपर होता है। हजरत जैसी नीयत होगी, जैसे अमाल जैसी नीयत होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत वैसे तुम्हें अमल करने की भी तौफीक व सआदत नसीब फरमाएंगे। इसलिए नियत करके आया करें हम और आपकी, हम और आप अमल करेंगे तब कहीं जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ऊपर हमें और आपको वो काम करने की सआदत देगा। ये सारे वाक़ियात जो अभी मैंने आपकी खिदमत में रखे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ रखने का मकसद ये था कि जो हमारे और आप तक दीन आया है, बड़ी अज़ियतों से आया है, बड़ी परेशानियों से आया है। हज़रात सहाबा किराम की ज़िंदगी को उठा के देखें, हज़रत चीखें निकल जाएंगी हमारी और आपकी। सिद्दीक़ अकबर को जानते हैं कितनी परेशानियों का सामना किया है, हज़रत उस्मान गनी को जानते हैं कितनी परेशानियों का सामना किया है, हज़रत अबू हुरैरा को जानते हैं कितनी परेशानियों का सामना किया है, सैयदना हज़रत बिलाल को जानते हैं कितनी परेशानियों का सामना किया है। हज़रत अगर हम एक एक सहाबी और रसूल के ऊपर बोलना शुरू कर दें तो फजर हो जाएगी, लेकिन सहाबा की सीरत मुकम्मल नहीं होगी। और खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, कोई ऐसी आँख नहीं बचेगी जो अभी आंसुओं से तरबतर ना हो जाए। इसलिए यारो, जो दीन हमारे तक आ गया है, इसकी कदर कीजिए, इसकी कदर कीजिए। हमें और आपको ज़रूरत है कि हम इसकी कदर करें। हजरत ये जो तबलीग वाले करते हैं ना, दावत के माने आते हैं किसी को अपनी तरफ बुलाना, तबलीग के माने आते हैं अपनी बात को पहुंचा देना। हम और आप क्या कहते हैं, इनका तो बस यही काम है, इनका तो बस यही काम है। हजरत कभी लग के देखिए इसके अंदर, कभी आके देखिए कितनी कुर्बानियों से ये काम हमारे और आप तक आया है। इतनी बड़ी बस्ती है, नाराज ना होना, जो बात कहने लगा हूँ नाराज ना होना उस बात के ऊपर। इतनी बड़ी बस्ती है, गश्त के लिए यहाँ फरिश्ते नहीं कराएंगे आके गश्त, अब जिब्राइल नहीं उतरने वाले हैं, अब कोई किसी नबी को नहीं आने वाला है। ये काम हमें और आपको करना है। हजरत यहाँ गश्त होता है जुमे वाले दिन, गश्त करने के लिए यहाँ ढूंढे नहीं मिलते हैं इंसान, दो इंसान बैठे होते हैं, कहाँ गश्त किया जाए, किसे रहबरी के लिए खड़ा किया जाए, कौन यहाँ बात करेगा, कौन अल्लाह से दुआ मांगेगा, कौन बस्ती के अंदर जाएगा। इतनी बड़ी बस्ती है, शर्म से डूब मरना चाहिए। मशवरे के अंदर 3 से 4 लोग बैठे होते हैं और किसी दिन तो मशवरा ही नहीं होता हजरत, मशवरा ही नहीं होता है। ये हमारी बस्ती का हाल है। मुसलमान कहलाते हैं हम और आप, ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा करते हैं हम और आप, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दावा करते हैं हम और आप। रसूलुल्लाह के ऊपर जान देने की बाजी आ जाए तो सबसे पहले हम नजर आएंगे, लेकिन अगर हकीकत में जान देने की बाजी आ जाए तो कोई नजर नहीं आता है। क्या उम्मीद हमसे लगाई जा सकती है हजरत? जो इंसान मशवरे में ना बैठ सके, जो इंसान गश्त ना करा सके, जो इंसान 3 दिन का अपना वक्त ना निकाल सके। हजरत सहाबा किराम की कितनी तादाद है, मुहद्दिस ने कितनी लिखी है, उलमा ने कितनी लिखी है जानते हैं? सहाबा की कितनी तादाद थी नहीं मालूम होगा, हाँ फिर कहूँगा तो आप कहेंगे तो यही कहा करता है। 1,44,000 कितने? 1,44,000। मदीना के अंदर जानते हैं मौजूदा कितनी कब्रें हैं? जानते हैं? 10,000। मदीना के अंदर मौजूदा सहाबा की कब्रें कितनी हैं? 10,000। 1,44,000 में से 10,000 को माइनस करिए, कितनी बची? 1,34,000। कहाँ गया साहब रसूल? कहाँ गया साहब रसूल? इधर उधर गए हैं हजरत। उनकी कब्रें जहाँ वो गए वहीं के रह गए, जहाँ गए वहीं रह गए और फिर वहीं उनकी कब्र बनी है। संगीन बता रही है कि ये सहाबा की कब्रें हैं। इसलिए हजरत हमें आपको तो वक्त नहीं मिलता 3 दिन भी लगा सकें, 3 दिन लगा सकें, दर दर की ठोकरें खाते हैं हमारे तबलीग वाले भाई। और सुनिए हजरत, हम और आप तो जाते हैं ना जमात में, अब तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। 3 दिन यूं ही गुजर जाते हैं। वो जो खाने का जो ताम होता है, जिसमें खाना बनाया जाता है, चूल्हे बर्तन और वगैरह वगैरह खुलता नहीं है हजरत। इसलिए कि दावत पे दावत हो रही है। सैयदना हज़रत अल्लामा इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को ज़रा उठा के देखिए। हज़रत ने जब ये काम शुरू किया था ना, कितनी जफाकशी का काम था, कितनी परेशानियों को। हजरत हमें और आपको तो बिरयानियाँ मिलती हैं जमात के अंदर जाने से, दावत पे दावत हो रही, सुबह की दावत अलग हो रही, दोपहर की दावत अलग हो रही, शाम की दावत अलग हो रही। 40 साहब मुझे बताने लगे कि रहबर में 40 दिन लगा के आया हूँ। कितने दिन?
40 दिन, اور میں اس چیز کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پورے 40 دن گزر گئے ہیں، ہم نے کھانے والے جو برتن ہوتے ہیں اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا ہے۔ میں نے کہا وجہ؟ ہوا سے جی رہے تھے۔ کہا ہوا سے نہیں جی رہا تھا، دعوت پہ دعوت اتنی چل رہی تھی، ہم اور آپ کو اتنی دعوتیں ہو نہیں، پھر بھی ہم اور آپ جماعت میں نہیں جاتے۔ حضرت شیخ الیاس علیہ الرحمہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے حضرت، جہاں آپ کو دعوتیں مل رہی ہیں نا، جہاں ہمیں اور آپ کو بریانیاں مل رہی، وہاں انہیں پتھر مل رہے تھے، پتھر۔ لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، مسجد کے اندر انہیں گھسنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ جہاں حضرت شیخ علیہ الرحمہ بات کرنے کی کوشش کرتے، لوگ ان کے اوپر تھپڑ مار دیا کرتے تھے، لوگ پتھروں سے نوازا کرتے تھے۔ شیخ کو کتنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ شیخ زکریا علیہ الرحمہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے، شیخ یونس علیہ الرحمہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے، ہم اور آپ کو کیا معلوم ہے کتنی اذیت سے یہ کام ملا ہے۔ ہم اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں ابھی 3 دن لگائیں گے تو ہمارے اتنا نقصان ہو جائے گا، 3 دن دکان نہیں کھولے گے اتنا نقصان ہو جائے گا۔ حضرت 27 دن میں کیا کر لیتے ہیں ہم اور آپ؟ پریشان تو پھر بھی گھومتے ہیں۔ 27 دن میں کیا کر لیتے ہیں؟ پریشان تو پھر بھی گھومتے ہیں نا۔ 3 دن کی بات آ جائے وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، 40 دن کی بات آ جائے وقت ہی نہیں ہے حضرات، وقت ہی نہیں ہے۔ وہ صحابہ کی زندگی کی ادھر رسول پاک علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے جملے نکلتے ہی ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کروں۔ سیدنا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جنگ کا موقع ہے، آقا علیہ السلام کے اوپر جنگ کی ابتدا ہوئی، جنگ شروع ہوئی نا، تو کفار مشرکین آقا علیہ السلام کو ہدف بنائے ہوئے تھے، نشانہ بنائے ہوئے تھے، مطلب کہ آج آقا کو نعوذ باللہ ختم کر دینا ہے۔ تو تیر چلنا شروع ہوئے، تیر پہ تیر آ رہے ہیں۔ سیدنا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کیوں دیکھا؟ یہ تو تیر آقا کی جانب آ رہے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور یوں ہاتھ کیا، آقا کے اوپر جو تیر آ رہے تھے وہ تیر اب کہاں جا رہے ہیں؟ سیدنا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر وہ تیر پہ تیر آئے جا رہے ہیں۔ اتنے تیر آئے کہ سیدنا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے اوپر مجبور ہوئے کہ ہاتھ نیچے کرے، دوسرا ہاتھ اوپر کیا ہے، دونوں ہاتھ بالکل لہو لہان ہو چکے ہیں، تیر کے اوپر تیر آئے جا رہے۔ حضرت ہم تو مچھر کے کاٹنا نہیں برداشت کر سکتے ہیں، یہ طلحہ ہے، سیدنا حضرت طلحہ ہے، جس کے عشق کے اندر تیر کے اوپر تیر کھا رہے ہیں آقا علیہ السلام کے۔ اس کے بعد میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے زندہ شہید دیکھنا ہو طلحہ کی ذات کو دیکھے۔ ایک موقع اور آیا ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا طلحہ کیا کر سکتے ہو؟ خندق کا موقع تھا، پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے ہیں، آقا کے پیٹ پہ پتھر ہے، صحابہ کے پیٹ پہ پتھر ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، کفار کے لیے ایک لائحہ عمل بنایا جا رہا ہے کہ کفار کو کیسے شکست دینا۔ کفار اپنا منصوبہ بنا رہے ہیں کہ محمد کے مت والوں کو، محمد الرسول اللہ کو کیسے شکست دینی ہے۔ آقا علیہ السلام نے خندق کھودتے وقت فرمایا تو میرے صحابہ کیا کر سکتے ہو؟ کہا آقا سنو، دل کی تختی کے اوپر لکھنا صحابہ کی جملے کو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا آقا آپ جو حکم کریں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بیوی کو چھوڑ دو میں چھوڑ دوں گا، اگر آپ یہ کہیں کہ بچوں کو یتیم کرنا ہے میں بچوں کو یتیم کر دوں گا، اگر آپ کہیں دریا کے اندر گھوڑے ڈالنا ہے تو گھوڑے ڈال دوں گا، اگر آپ کہیں کہ ایک کفار مشرکین کی گردن کو اتارنا ہے تو آقا آج اتار کے لاؤں گا، اگر آپ حکم دے دیں جو آپ حکم دیں گے ہم کر گزریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اپنے پیٹ مبارک سے اپنے کپڑے کو اٹھایا، ایسے دکھایا، کہا اس حالت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے کپڑے کو اٹھایا، کہا آقا اس حالت میں ہے۔ آقا کے صحابہ کرام کے پیٹ کے اوپر ایک پتھر، آقا کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اس ماحول کے اندر بھی صحابہ کرام یہ فرما رہے ہیں آقا آپ کا جو حکم ہوگا میں گزر جاؤں گا، بیوی کو اگر بیوہ کرانا پڑا تو کر جاؤں گا، بچوں کو یتیم کرانا پڑے تو کرا دوں گا، اگر ماں باپ کا بوڑھا سایہ اگر اٹھانا پڑے گا تو اٹھا دوں گا، اگر ہمیں ساری کائنات سے لڑنا پڑے گا تو لڑ جاؤں گا، دریا کے اندر اگر گھوڑوں کو اتارنا پڑے گا تو اتار دوں گا، خود دریا کے اندر چھلانگ لگا دوں گا، لیکن آقا آپ کے ذات کے اوپر، آپ کے دین کے اوپر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا۔ ہم اور آپ یہ کر سکتے ہیں ذرا گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں، کر سکتے ہیں؟ حضرت باتیں کرنا بہت آسان ہے، اور ایسا نہیں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا آپ مخاطب ہیں، میں اپنی ذات کو مخاطب بنا رہا ہوں۔ ممبر پہ بیٹھ کے بولنا بڑا آسان ہے حضرت، عمل کر کے دکھانا بڑا کٹھن بات ہوتی ہے۔ جتنی باتیں کہہ رہا ہوں ساری اپنے اوپر کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہتا رہے تاکہ عمل تیرے اندر آ جائے۔ اس لیے حضرت ہمیں اور آپ کو تو وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، دین سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا جماعت میں ہوتا کیا، جاتے کیوں نہیں ہیں ہمارا؟ وجہ بتائیے۔ ٹائم نہیں ہوتا ہے، بول کے بتاؤ نا، ٹائم نہیں ہوتا ہے، دل نہیں کرتا، کیا وجہ ہے؟ کچھ غلط سکھایا جاتا ہے کیا؟ وہاں کیا سکھایا جاتا ہے بتا دو۔ دین سکھایا جاتا ہے نا، تو ہمیں تو ضرورت نہیں ہے دین سیکھنے کی۔ جیسا کہ ابھی میں نے کہا علامہ گوگل سے تو پوچھ ہی لیں گے، مولانا چیف جی وی سے تو معلوم ہی کر لیں گے،
تو کیا ضرورت ہمیں 3 دن لگانے کی؟ وہاں جائیں گے تو کلمہ صحیح ہو جائے گا، وہاں جائیں گے تو نماز صحیح ہو جائے گی، وہاں جائیں گے خدا کی وحدانیت کو جان جائیں گے، وہاں جائیں گے رسول اللہ کی سیرت کو پہچان لیں گے، وہاں جائیں گے تو اتحیات صحیح ہو جائے گی، اور یہ ہمیں برداشت نہیں کہ ہماری نماز صحیح ہو جائے۔ نماز صحیح ہو جائے گی تو ہم جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ ہمیں جنت کہاں اچھی لگے؟ کہتے ہیں نا کتے کو گھی پسند نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا، اس لیے حضرت وقت نکالیے۔ کتنی کو جا رہی جماعت؟ کچھ خبر ہے آپ کو؟ ہے خبر؟ ارے کسی کو تاریخ معلوم ہے؟ جماعت والے بیچارے روز جاتے ہیں بتانے کے لیے۔ کتنے کو جا رہی جماعت؟ 22 تاریخ کو، عثمان میں 22 کو جا رہی ہے جی، 21 22 23 نا؟ ہاں 22 بتا رہے ہیں، یہ جماعت میں جائیں گے حضرت 22 تاریخ بتا رہے ہیں، حالانکہ مسجد سے تیار کون سی تاریخ کو یہ تھی؟ کون سی بتائیے؟ نہیں 21، اور آپ 22 بتا رہے ہیں، تو کہاں جائیں گے؟ اس لیے 21 22 23 جا رہی ہے حضرت، چلیں گے؟ چلیں گے؟ اتنا سننے کے بعد بھی اگر انشاءاللہ نے کہا تو میرا کہنا بیکار ہے یار، چلیں گے نا سارے لوگ؟ زور سے بول کے بتا دیں تاکہ میرا بھی دل تھوڑا مطمئن ہو جائے۔ کون کون سی تاریخ ہے؟ اچھا بتائیے۔ آج کتنی ہو رہی ہے؟ 17 ہو رہی ہے۔ چلنا کب کو ہے؟ کتنے دن لگانے ہیں؟ کس کے لیے لگانے ہیں؟ کس کے لیے لگانے ہیں؟ ہاں تو اللہ کے لیے لگائیں گے، پھر 27 دن کے اندر کہیں برکت ہوگی حضرت۔ 4 مہینے لگاتے رہو، پورا سال کماتے رہو، وہ برکت نہیں حاصل ہوگی۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ جملہ ادا کر رہا ہوں حضرت، 3 دن لگا کے دیکھیے آپ، پھر 27 دن کی جو وہ کمائی اس کو ذرا خرچ کر کے دیکھیے۔ کمائی کرتے ہیں ہم اور آپ، دن رات کو لگے رہیں، اوور ٹائم بھی کر لیں جتنی آپ ہو، 9 بجے سے 6 بجے تک آؤ، پھر اوور ٹائم بھی کر لیں، 3 گھنٹے اور لگا لیں تاکہ اور پیسے مل جائیں، لیکن جب سیلری ملے قرضے کریں، ایسے ہی ہو نا؟ قرضہ پھر بھی رہے، 10,000 سیلری مل رہی ہے پھر بھی 20,000 سیلری مل رہی ہے پھر بھی قرضہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت، اسی وجہ سے برکت نہیں ہوتی ہے، ہمیں اور آپ کو ٹائم نہیں ملتا اللہ کے لیے لگانے کا۔ نمازیں نہیں پڑھتے، جماعت میں کیا جائیں گے؟ جماعت میں جائیں گے تبھی نماز کے اوپر آئیں گے۔ اس لیے ہم اور آپ یہ نوجوان مدرسے تو جا نہیں سکتے، انہیں شرم ہی اتنی آتی، اب 30 سال کے ہو گئے، وہاں تھوڑی جا کے الف بات تھا تو جماعت اسی کا ذریعہ ہے۔ جماعت میں جا کے سیکھیے تیار کسے کہتے ہیں حضرت، ثنا سیکھیے جا کے۔ ابھی کھڑا کر کے اگر کسی سے پوچھ لوں نا، ثنا نہیں سنا پائیں گے، کلمہ نہیں سنا پائیں گے حضرت۔ ایک نوجوان سے میں نے پوچھا کس کی امت میں ہو؟ بیچارہ ایسے ہی تھا، میں نے کہا کس کی امت میں ہو؟ جواب بتاؤں کیا تھا اس کا؟ بتاؤں جواب؟ ارے بتاؤں نہ بتاؤں؟ وہ کہہ رہا تھا کہ تھا مسلمان، اب بیچارہ وہ گیا تو تھا نہیں، مدرسے کا گیٹ تو دیکھا نہیں تھا اس نے، نہ اس نے کبھی جماعت کے وہ بستر اٹھائے تھے، نہ اس نے جماعت کا کبھی رجسٹر سنبھالا تھا۔ تو وہ ہم سے کہہ رہا کہ یہ تو نہیں پتا ہے کہ کس کی امت میں ہے، لیکن یہ ضرور پتا ہے آج کل جس کی سرکار میں ہے اسی کی امت میں ہے، اور سرکار کس کی چل رہی ہے؟ جو سب سے بڑے مردود ہیں، اس کی امت میں بتا رہا تھا۔ تو نتائج یہی سامنے آتے ہیں، اور 2-3 مثالیں جو میں نے دی ہیں وہ بھی نتائج سامنے آتے ہیں۔ پھر امتی ہم کس کے بنتے ہیں؟ جا کے کس کے امتی بنتے ہیں؟ وہی جو کہتا ہے قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ عجیب، مطلب کچھ سوچ کے انسان کو بولنا چاہیے، اتنے بڑے عہدے کے اوپر بیٹھے ہو یار، کچھ سوچ کے بولنا چاہیے۔ کہتا ہے قیامت کبھی نہیں آئے گی، اللہ قرآن میں کہہ رہا ذرا بتاؤں گا، یہی ابو جہل کہتا تھا قیامت نہیں آئے گی، عتبہ کہتا تھا قیامت نہیں آئے گی، ایسے کہا گیا تھا نا ابھی 2 سال پہلے۔ کوئی کہہ رہا تھا نا منچ کے اوپر کھڑا ہو کے کوئی یہ بات کہہ رہا تھا نا قیامت نہیں آئے گی، یہ ایسے ہی کہتے ہیں، تھوڑا لگے گا، ذرا دور بدلنے دو حضرات۔ 27 آ رہا ہے، بتایا جائے گا، اشارہ کر رہا ہوں، اپنا اپنا ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات کہہ رہا ہوں، موضوع سے ہٹ کے ایک بات کہہ رہا ہوں، اپنا ہی ہوتا ہے، وہ جیسا بھی ہو، اپنا نہیں سمجھ رہے، اس کی بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے نا؟ نام نہیں لوں گا، ایسے بھی مسجد کا ممبر ہے، نام نہیں لوں گا، بس اشارہ کر رہا ہوں، اپنا ہی ہوتا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا ہے حضرات، اب کسی سے کچھ نہیں دوڑانا ہے، نہ یہ اٹھانا ہے، نہ لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ نہ کسی کو ہکانا ہے، سمجھ رہے ہیں اشارے نا؟ ایک ہی چیز لے کے چلنا ہے انشاءاللہ، ایک جھنڈے پہ آئیں گے نا۔ ارے جیسا بھی ہو یار، آپ کو ہم اور آپ کو کہہ دیتے ہیں نا، وہ دوسری پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، کہہ دیتے ہیں نا، اور وہ بندہ کہہ رہا چلو کعبۃ اللہ کے اندر میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، یار مسلمان ہے، جیسا بھی ہو، کتنی گیا گزرا ہو، ایمان سے سودا نہیں کرے گا، شریعت کا سودا نہیں کرے گا، وہ آپ کی جان کا سودا نہیں کرے گا حضرت۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، اشارہ دے رہا ہوں، اپنا اپنا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے 27 میں انشاءاللہ اپنے کو ساتھ دیں گے نا، ہاں اپنے کو ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ بدلے گا۔ اور جو جماعت کی بات کہی ہے وہ اہم بات تھی، چلیں گے نا انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر سے؟ اللہ ہمیں بھی توفیق عنایت فرمائے۔